یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے گویا خود حسینیت کے تعلق سے ایک فتویٰ سنایا. آپ گویا فرما رہے ہیں کہ قیامت تک کے پیدا ہونے والے تمام مسائل کا حل اور ہر چیز کے جائز و ناجائز ہونے کے بارے میں فیصلہ اور فتویٰ بعد کے علماء کرام سنائیں گے، بعد کے مفتیان کرام سنائیں گے، مشائخ اعظام سنائیں گے، لیکن حسینیت کے تعلق سے فتویٰ میں محمد خود تمہیں سنا کے جا رہا ہوں، میں خود تمہیں بتا کے جا رہا ہوں. من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، کہ جو میری اہل بیت کی محبت اور حسین کے پیار میں مرے گا نا، بے شک وہ اپنے بستر پہ مرے. وہ نہ جنگ میں جائے، نہ میدان میں اترے، نہ تلوار اٹھائے، نہ جہاد کرے، نہ دشمنوں سے لڑے، کچھ نہ کرے، وہ اپنے بستر پہ مرے، مگر شرط ہے کہ اس کا دل حسینی ہو، اس کے دل کے گوشے گوشے میں میری اہل بیت اور حسین کا پیار بسا ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اپنے بستر پہ مرے گا لیکن اللہ اسے شہادت کی موت نصیب فرمائے گا اور اسے شہیدوں کا درجہ عطا فرمائے گا. یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ آخر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی اہل بیت سے محبت کرنے والے اور ان کے پیار میں مرنے والوں کو یہی ایک خاص درجہ کیوں عطا فرمایا، یہی فضیلت ان کے تعلق سے کیوں سنائی کہ اگر وہ مریں گے تو اللہ انہیں شہادت کی موت عطا فرمائے گا؟ اس کی جگہ پر حضور یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ جو میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا اللہ اسے بے حساب جنت عطا فرمائے گا. یہ بھی بڑی فضیلت تھی، مگر اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جو میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا، جو حسین کی محبت میں مرے گا، اللہ اسے شہیدوں کا درجہ عطا فرمائے گا. تو یہی فضیلت کیوں بتائی؟ چونکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پتا تھا کہ ایک دور آئے گا جس دور میں حسینیت کا علم بلند کرنا اور حسین اور اہل بیت اطہار کے دشمنوں اور ان کے قاتلوں کے حقائق کو تشت بام کرنا، ان کی حقیقتوں کا پردہ چاک کرنا اور یزید پلید جہنمی کتے کو لعین اور جہنمی ٹھہرانا، یہ کسی جہاد سے کم نہیں ہوگا. یہ خود اپنے آپ کو جو بڑے پکے حسینی کہتے ہیں، جو پکے محب اہل بیت کہتے ہیں اپنے آپ کو، یہ جو 10 دن حسین کے نام پہ نذرانہ لے کر کے صرف 10 دن کے حسینی بنتے ہیں اور اس 10 دن وہ حسین کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں، حسین کے نام پہ ڈیگے بھی پکاتے ہیں اور سبیلے بھی لگاتے ہیں، یہ 10 دن کے حسینی جو خوب حسین حسین کرنے والے ہوں گے، ان کے سامنے بھی جب یزید پلید کو حسین پاک کا قاتل کہا جائے گا اور اس خبیث کو جہنمی اور لعنتی بتایا جائے گا تو ان کے بھی کلیجے پھٹنے لگ جائیں گے. ایسے میں اس سچے حسینی کو کبھی یہ شیعہ کہیں گے، کبھی رافضی کہیں گے، کبھی اہل سنت سے خارج کریں گے، اسے تانے ماریں گے، طنز کسیں گے، اس کے خلاف سازشیں کریں گے، قدم قدم پہ اسے زخمی کریں گے. اس لیے میرے نبی فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، کہ جو میری اہل بیت کا سچا محب ہوگا، حسین کا پکا عاشق ہوگا، وہ اپنے بستر پہ بھی مرے گا نا تو اللہ اسے شہادت کی موت نصیب فرمائے گا اور اسے شہیدوں کا درجہ عطا فرمائے گا. کیونکہ اس کا دل اتنا چھلنی ہو چکا ہوگا، اسے تانے اتنے مارے جا چکے ہوں گے، اسے طنز اتنا کیا جا چکا ہوگا کہ جتنے درد اسے میدان جنگ میں نہ اٹھانے پڑتے، اسے جیتے جی اس دنیا میں اٹھانا پڑ گیا. اس لیے اللہ اسے شہیدوں کی موت نصیب فرمائے.